بھی نہیں، ایک دم یقین آ گیا، بس میں مارا گیا، یقین اس کو بولتے ہیں۔ تو اللہ نے جو بتایا نا رب ارحمہما کما ربیانی، کس کے لیے بتایا؟ والدین کے لیے، چاہے ایک ہیں یا دونوں ہیں، اس طرح نا قرآن میں آئے۔ تم یہ کہا کرو ربی، اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما، اس طرح شفقت سے پیش آ، جس طرح بچپن میں یہ میرے ساتھ میں پیشاب کرتا تھا، میری ماں گیلی جگہ پہ آ جاتی تھی، مجھے سوکھا رکھتے تھے، ماں کو بھوک لگی ہوتی تھی مجھے دے دیتی تھی، کہتی بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے۔ باپ تپش برداشت کر کے لاتا تھا، خود کھائے نہ کھائے، ہم نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے، والدین صرف اگر آپ کو کسی غلط کام، غلط سے مراد شرک و بدعت کے اوپر کریں تو آپ ان سے نہیں مان سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ والدین مشرک بھی ہوں جب تک وہ زندہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں، اچھے انداز سے ان کو دین کی طرف بلاتے رہیں۔ ہاں اگر وہ اس کیفیت میں مر جائیں تو پھر آپ ان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، یہ یاد رکھیں۔ اگر والدین کفر پہ مر جائیں پھر اب مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، آپ زندگی میں ان سے ان کی دعا مانگ سکتے ہیں، ان کی ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، جو چاہے مانگے، لیکن جب وہ فوت ہو جائیں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد عابد جو ہیں وہ مشرک فوت ہوئے تھے، ہے نا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں پڑھنی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ منع کر دیا تھا۔ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، کیونکہ مشرک کے لیے آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ اس کی زندگی میں تو دیکھیں قبرستان جاتے ہیں نا آپ، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کیا پوری پڑھیں نا؟ میں دلیل سے بات سمجھاتا ہوتا ہوں، الحمدللہ دلیل بھی قرآن و حدیث سے ہونی چاہیے، عقلی دلیل بھی ہونی چاہیے، نقلی دلیل ہونی چاہیے۔ ہم وہاں جا کر کہتے ہیں اب لاکھوں قبریں ہیں، ہم وہاں جا کر یہاں کہتے ہیں، یا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا کہتے ہیں اہل الدیار، یہ ان کو نہیں کہہ رہے ہم، نہ وہ سنتے ہیں، ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ان پر سلامتی کر۔ اس میں بھی بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، ہم انہیں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ کو السلام علیکم یا اہل الدیار والمومنین والمومنات والمسلمین، تخصیص کر دی۔ یہاں اور بھی تو کوئی مرا پیا ہوگا نا، کوئی قادیانی ہوگا، کوئی مشرک ہوگا، صرف ان پر سلامتی کر جو مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں۔ یہ تخصیص دعا میں بھی کر دی، ان مرے ہوئوں کے لیے بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعا ہے نا، یہ مصنون ہے کہ کسی کی بنائی ہوئی ہے، کسی بابے کی خواب میں تو نہیں آئی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے ہے نا، یہ کہ اللہ ان پر سلامتی ہو۔ کن پر؟ یہ جو قبروں والے ہیں، قبر میں کون ہوتا ہے؟ زندہ یا مردہ؟ قبور سے قبر ہے نا، مردہ قبور کہتے ہیں نا، ہے جی۔ تو ہم کس کو کہتے ہیں؟ مردے کو مت نہیں کہتے، ہم اللہ کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ مجھے باہر سے سلام بھیجتا ہے کہ سلفی صاحب فلاں نے تجھ کو آپ کو سلام کیا ہے، تو میں بھی اس کو جواب میں کہتا ہوں اللہ اس پر بھی سلامتی کرے۔ کون سلامتی کرے؟ ہاں یہ دعا اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں نا، یہ بھی دعا ہے نا، کبھی اس کے معنی کو سمجھے؟ میں کہتا ہوں سب سے بڑی توحید درود ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا پیارا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان پر درود بھیجا کرو۔ کیسے؟ درود بھی دعا ہے، اور ڈائریکٹ میرے سے بات کرو، کیا کہو؟ اللہم وعلی آل محمد کما صلیت۔ کیا معنی اس کا؟ کاش ہم تھوڑا سا نا پی ایچ ڈی دنیا میں کیا ہوا نا، ڈی ایچ بھی ہم تھوڑا سا دین پہ کر لیں۔ اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میری اوقات کیا ہے میں نبی کے لیے دعا مانگوں؟ ہے میری کوئی اوقات؟ لیکن کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو جنوں انسانوں، یا انسانوں کو نہیں کہا، جنوں کو بھی کہا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس میں بھی کافر مسلمان ہوتے ہیں۔ تم بھی درود بھیجا کرو۔ درود کیا بھیجنا ہے؟ کہ اپنی طرف سے بنایا ہوا؟ مجھے کہنا ہے، مجھے کہو اللہم صلی علی، ہر دعا سے پہلے آتا ہے نا اللہم،
اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ بات کرو اللہ سے، ڈائریکٹ، کیونکہ وہ رضا یاد کے قریب ہے۔ کائنات کی سب سے پہلی دعا جو بتائی گئی، ربنا، اے میرے رب، کس نے پڑھا؟ آدم علیہ السلام نے۔ ربنا یہ کس نے بتائی؟ ڈائریکٹ بات کرو اللہ سے، مجھے، آپ کو، چونٹی کو، بلی کو، کتے کو، وہ بھی اسی طرح ہی دعا مانگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے چونٹی دعا مانگ رہی ہے، اللہ کو کہہ رہی ہے نا کہ اللہ بارش برسا دے، قرآن میں ہے نا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کو پکارنے کے لیے جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، ڈائریکٹ بات کرو، کیونکہ وہ تمہاری رضا یاد کے قریب ہے نا۔ تو اس میں کسی کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، صرف تجھے 2 آنسو بہانے کی ضرورت ہے، چاہے جھوٹے بہاؤ گے پھر بھی وہ قبول کر لے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا نا کہ رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لو، ہے نا یہ دعا ہے۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، ایک اور ہستی ہے اعلیٰ ترین جس کا نام ہے ابراہیم، اس طرح کی سلامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا، پھر رحمت ہوتی ہے نا۔ اس سے توحید ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رحمت، کوئی سلامتی والا نہیں ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی دعا صحیح کر لیں، اس کے اوپر زبر ہے، ہم پیش پڑھتے ہیں یا ذا الجلال والاکرام ہے، پڑھ کے دیکھ لینا، بہت سارے یا ذا الجلال والاکرام، اس دعا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ کافی تصحیح میری بھی کسی نے تصحیح کی تھی، میں بھی پوری زندگی یہی پڑھتا رہا تھا، کیونکہ جب موقع ملے آدمی اپنی بھی اصلاح کرتا رہے، دوسروں کی بھی، پتہ نہیں کون سا نقطہ اللہ کو پسند آ جائے اور راضی ہو جائے ہم سے۔ تو کہنے کا یہ میرا مقصد ہے بھائی کہ اللہ نے مرے ہوئوں کے لیے بھی تخصیص دعا کی کر دی۔ تو موضوع چل رہا تھا کہ والدین کی ہم نے اطاعت کرنی ہے ہر حالت میں، ہاں، اللہ کہ اگر وہ مشرک ہیں، کفر پہ ہیں، تو تمہیں کوئی کفر کے قریب بلاتے ہیں تو آپ ان کی بات نہ مانے۔ باقی جو ہے والدین چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، جو مرضی اچھے انداز سے، ایک تو لوگوں میں ان کی تشہیر نہ کرو، ہاں کوئی دوست ہے اچھا ہے اس نیت سے کہ چچا ابو کو سمجھائے نا، ابو یہ میرا نہ پتہ چلے گا وہ آ کر تمہارا ایک کر دے گا سارا گھر میں، ہے نا۔ تو اس لیے حکمت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، مگر کس طریقے سے؟ وعلیکم السلام، حکمت سے بلاؤ، حکمت سے، اچھے انداز سے، دروغہ بن کے نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، تجھ کو ہم نے دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، لوگوں کو بلاؤ اچھے انداز سے، مباحثہ کرو ان سے، مگر دلیل کے ساتھ، حجت ہونی چاہیے تیرے پاس، تکے نہیں مارنے، اخلاق بد اخلاقی سے نہیں، اخلاق بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب اچھے انداز سے کسی کو آپ بتائیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم کسی دشمن کو اچھے انداز سے جواب دو گے تو تم اس کو اپنا بہترین دوست، اور خاص کر مبلغ اور تبلیغ کے لیے آدمی کو اتنا اپنے اندر جگہ رکھنا چاہیے، اگر کہ اس کو کوئی برا بھی کہہ دے تو وہ اس کو خندہ پیشانی سے تسلیم کرے، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، بڑی پرانی بات ہے، اس طرح میں بیٹھا تھا پرانی گزرا جگہ پر ہے، تو ایک مرتبہ میں نے پہچانا، ہزاروں دنیا آتی ہے، ایک دفعہ بڑے عرصے بعد آ کر مجھے کہتا ہے کہ اسی جگہ سلفی صاحب میں آپ کی باتیں سن کر سارا راستہ آپ کو میں گالیاں دیتا گیا ماں بہن کی، کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو متنفر کرتا ہے پیروں فقیروں سے، قبر والوں کو۔ میں تو برا نہیں کہتا، میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کی طرف آؤ، وہ تمہاری رضا یاد کے قریب ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے جب مجھ کو ہدایت دی، سب سے زیادہ آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں، یہ داڑھی بھی میں نے رکھی، یہ اس وقت میں آپ کو برا بلا کہتا تھا کیونکہ آپ نے داڑھی کا کہا تو میں نے بولا، یعنی کہ جو بھی۔ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے ہدایت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے پاس ہے اور میں جس کو چاہوں ہدایت دوں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ بلغوا اپنا جو بات آگے پہنچا دو اچھے انداز سے، وما علینا الا البلاغ، اچھے انداز سے بتاؤ، انشاءاللہ ایک ہدایت کا وقت ہے، آپ اس کی خیر خواہی چاہو۔ میں تو اب دعا بھی مانگتا ہوں چینیوں کے لیے بھی کہ یا اللہ ان کو ہدایت کے ساتھ شفا دے دے، یا اللہ ہمیں بھی شفا دے، ہمیں بھی ہدایت دے، کیونکہ ہم آخری وقت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہے، پھر بھی نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہر وقت مانگنی چاہیے، ہر وقت، مت اپنے گھمنڈ میں رہو۔ جو بندہ اپنے عمل پر مطمئن ہو گیا، آج کچھ جماعتیں، کچھ فرقے جس کی وجہ سے اتنی بہرا روی ہے، اتنی کرپشن ہے خاص کر مسلمانوں کے فرقوں میں، کہ نہ وہ ڈرتا ہے دودھ میں پانی ملاتے ہوئے، نہ وہ ڈرتا ہے کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، نہ موچی ڈر رہا ہے، نہ ٹائر پنچر والا ڈر رہا ہے، نہ سربراہ ڈر رہا ہے، نہ ایک معمولی سا ملازم ڈر رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ اس کو گھمنڈ میں بڑھا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور تم بخشے جاؤ گے، دبا کے منڈ کے رکھو، جو کچھ ملتا ہے کھاؤ، جہاں داؤ لگتا ہے زمین لے لو، امانت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کھاؤ کھاؤ۔ یہ لوگوں کا میل، اس کے اوپر بھی فتوے دے دیے کہ نہیں یہ حصہ اپنا رکھو، یہ ہمارا، کیونکہ میں دین کا کام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو جو لے کر گیا، چندہ لے کر آیا، اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے تحفہ ملا ہے اور یہ صدقہ خیرات ہے۔ آپ نے فرمایا تو ماں کے گھر بیٹھا ہوتا پھر میں دیکھتا تجھے ملتا ہے کہ نہیں۔ یہ تحفہ بھی دین کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر دین میں آپ جاتا ہے نا، دین کے کسی کام میں لوگ تحفہ دیتے ہیں نا، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس صحابی کا لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو یہ آپ نے فرمایا کہ تو ماں کے گھر بیٹھا ہوتا پھر میں دیکھتا تجھے یہ تحفہ ملتا ہے کہ نہیں۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، یہ چندوں کا، یہ صدقہ و خیرات کا، یہ نسلوں تک برباد ہو جاتی ہیں اس سے۔ ایک آدمی آپ کو اخلاص سے دیتا ہے 10 روپے، اس کے پاس تھے ہی نہیں، اس 10 روپے کو اس لاکھ سے زیادہ بہتر سمجھے جس نے تمہیں لاکھ روپیہ دیا ہے، لیکن تیرے ذمہ پڑ گیا یہ 10 بھی اور وہ لاکھ بھی۔ اگر تو اسے ماں کا دودھ سمجھ کر اس کو تو نے پیا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جیسے اسلام پھیری ایک دم اٹھے تیزی سے پھلانگتے ہوئے چلے گئے، حجرہ مبارک سے تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ صحابہ نے سوچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کوئی پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا نماز میں مجھ کو خیال آیا، نماز میں کہ رات کو جو خیرات آئی تھی اس میں سے سونے کی ایک گٹلی، کھجور کی گٹلی کی مانند سونے کی ایک ڈلی بچ گئی تھی خیرات کے لیے۔ مجھے جیسے ہی یاد آیا تو میں بھاگا اس لیے کہ اس کو خیرات کروں کہ یہ نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے۔ آج تو ہم بے کا دودھ سمجھ کر کھاتے ہیں، مال جو ملتا ہے سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ یاد رکھنا ایک ذرے کا بھی حساب لے گا وہ۔ اگر تم امین ہو، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، آپ نے 3 باتوں میں عقیدت اپنی ظاہر کی۔ بحرین سے ایک وفد آتا ہے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیا کرو، نہیں کہو گے لعنت پڑے گی اللہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو نام صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اس پر لعنت ہوتی ہے، چاہے وہ سلفی ہو چاہے شیعہ بریلوی دیوبندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنو کیا کہو؟ نہیں کہو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل نے کہا جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے اس پر لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ ہے نا یہ ہے کہ نہیں؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں کہتا سوری برا نہ منائیں، کیوں برا مناتے ہو تو مناؤ، میں نے تو نبی کی بات کہی ہے، اس پر سوری کیوں کروں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو میں اس کی سوری کروں گا۔ نبی اللہ کی بات پر سوری نہ کیا کریں اور عرض بھی نہ کریں۔ یہ مبلغین کے لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کا حکم کہہ کر کہا کریں، یہ نہیں میں آپ کے سامنے گزارشات رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بھی بہت اچھی بات نہیں۔ ایک پولیس والے کا آرڈر کہ جی وہ SHO صاحب کا آرڈر آیا کہ سپیکر بند کر دو، ہاں جی اس وقت سپیکر بند، تو نبی کا حکم
या अल्लाह का हुक्म कैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, मैं आपके सामने गुजारिश करता हूँ, अर्ज करता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, बेवकत कर दिया हमने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को, उनकी बातों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं, पानी नीचे गिर रहा है, मट्टी में जा रहा है। अकीदतमंद थे वो, बहरीन से बेचारे थे वो, बद्दू टाइप के लोग, ईमान लिया थोड़ी देर हुई है, कोई मट्टी से चेहरे लगा रहा है, कोई हाथ पे मर रहा है, कोई पानी लगा रहा है, अकीदत। आपने पूछा ये क्या कर रहे हो? गौर से सुनना मेरे भाई, अल्लाह मुझे आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अकीदत है, यहां भी अकीदत है ना, सजदे ही करते जा रहे हैं, माल भी देते जा रहे हैं तो सजदे भी करते जा रहे हैं, ये भी अकीदत। आपने फरमाया मुझसे अकीदत ये नहीं, मेरी अकीदत ये है कि तू झूठ ना बोलो। क्या करो? मोमिन झूठा नहीं होता, झूठे पर अल्लाह खुद लानत करते हैं, है ना, सजा को मुकर्रर की झूठे की। आपने फरमाया अल्लाह ने लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ये क्या ना, अल्लाह ने लानत की ना। हम झूठ को बुरा समझते हैं? नहीं समझते। सूर को बुरा समझते हैं, सूद को बुरा नहीं समझते। सूअर कहने को कहते हैं, जबान नापाक हो जाती है, हालांकि नहीं होती है। इसका तो लफ्ज कुरान में है, खंजीर तो कुरान का लफ्ज है। शायद सूद कहने से नापाक हो जाए, क्योंकि इसके तो आखिरी दर्जा जो है 70वां दर्जा जो है, जो अब सकी मां के साथ चौराहे में ज़िना करना है। ये बातें बनाई हुई हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एज इस्लाह बड़ों ने डराने के लिए, काश हमें झूठ पर भी कोई ऐसी बात धड़ ली जाती, सूद पर भी ऐसी बात धड़ ली जाती जो सूअर पर की हुआ है। लफ्जों पर हमने सारा दिन खड़ा किया हुआ है, नीचे ये नहीं देखा बुनियाद क्या है। इश्क है जी, हालांकि मोहब्बत की जमा है हुब, ठीक। नबी के लिए आशिक का लफ्ज, एक आशिक, दूसरा क्या होता है? एक आशिक तो दूसरा। और कहो ना क्यों डरते हो यार, मायने भी डरते हो करते हो, हैं? मशूक, ये लफ्ज अच्छा मशूक, मैं आपका आशिक हूं, आप मेरी मशूक है, आपको कैसा लगेगा? है जी। तो जो ये कि हम नबी के मुती हैं, क्या है? अल्लाह कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हम नबी के मुहिब हैं, मोहब्बतों की जमा है, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, ये कहना है ना, ये इश्क। फिर हाजिर, मैं नबी को, अल्लाह को हाजिर नाज़िर, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह को हाजिर जानना, इतना बड़ा कुफर बोलते हो, हैं? अल्लाह हाजिर नहीं, तुम अल्लाह के सामने हाजिर हो। हाजिर लफ्ज़ छोटा है, मेरे बेटे को मेरे सामने हाजिर किया जाए, या मेरे बेटे के सामने मुझको हाजिर किया जाए। बेटा कहे अब्बे नू हाजिर करो मेरे सामने, जज को मुल्ज़म के सामने हाजिर करो, कैसा लगेगा? अल्लाह के लिए लफ्ज़ नहीं है। हम अल्लाह के सामने हाजिर हैं, अल्लाह तो मौजूद है अपनी इल्म और हिकमत के साथ, वजूद के साथ मुस्तवील अर्श है, अर्श के ऊपर है, इल्म और हिकमत के साथ हर जगह मौजूद है, हाजिर नहीं। हर छोटा लफ्ज़ है, छोटा। जज के सामने हाजिर किया जाए मुल्ज़म को, बाप के सामने बेटे को हाजिर किया जाए। हाँ, अगर कसम खानी मकसूद है तो ये कहो मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, ये है कसम, ये असल। और कसम गैर अल्लाह की खानी भी शिरक है, शिरक। क्योंकि कसम उसकी खाओ जो सबसे ज्यादा कुव्वत वाला, जो सुनने वाला, फिर तुझे उसका बदला भी देने वाला, वो जानता है ये कसम सच्ची है या झूठी है, उसकी खाओ, फिर देखो फंसते हो कि नहीं फंसते हैं। अल्लाह मुझे आप सबको समझ अता फरमाए। ये बारीकियां नहीं है, ये दीन की। अल्लाह के नबी ने उनसे ये कहा कि पहले क्या करो, मेरी अकीदत क्या है? झूठ ना बोलो, खयानत ना करो। अब ये भी लफ्ज पूरे मामलात को अहाता कर रहा है। खयानत इसमें भी ना करो, इसमें भी ना करो, इससे भी ना करो, इससे भी ना करो, इससे भी ना करो। ये खयानत, ये नबी की नसीहत है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत है तो प्रैक्टिकल करो, फफड़ा ना लगाओ, कमाले ना डालो,
قوالییں نعتوں سے نہ کماؤ، عمل کر کے دکھاؤ، پھر فضل ہوگا اللہ کا، پھر رحمت ہوگی اللہ کی، کیونکہ ایک واحد کائنات میں انسان جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین۔ جو کافر بھی ان کے اس کے عمل کو اپنائے گا، اللہ اس پر بھی رحم کرے گا، وہ رحمت العالمین ہے، وہ خالی مسلمانوں کے نبی نہیں، رحمت العالمین ہے۔ ان کی ایک ایک بات پر عمل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک میری سنت کو نافذ کیا، اس زمین پر 7 سال کی رحمت کی بارش ایک پل میں برستی ہے۔ ہم تو آج بدعتوں کو بڑھوتی دی ہوئی ہے، اور سنت کے بارے میں بڑے بڑے دین کے داعی، بڑے بڑے جتھوں والے، بڑے بڑے دنیا، افریقہ، پاکستان، امریکہ تک اپنی کیے کا بتاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، وہ جا کر کیا، وہ کیا۔ جب ان کے سامنے سنت کی بات کی جاتی ہے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، مجلس سے نکال دیتے ہیں۔ جب سنت کی بات کی جاتی ہے نا کہ بھائی یہ سنت میں نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، نہیں جی آپ تفرقے والی بات نہ کریں، آپ پلیز جائیں، آپ مجلس کو خراب نہ کریں۔ جب اللہ رسول کی بات کہی جاتی ہے وہ فرقے والی ہو جاتی ہے۔ جب تو جھوٹا قصہ خواب سنا رہا ہے لوگوں کو کھول کے اتنی موٹی کتاب، لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکا ہوا ہے تم نے، سمجھنے سے، لوگوں کو حدیث پڑھنے سننے سے سمجھنے سے روکا ہوا ہے، اور جو تیرے باپ نے کتاب لکھی ہے وہ اس میں سارا کچھ آ گیا۔ انا للہ، یہ ایک چال ہے۔ او قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ، او اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، یہ ہمارے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ تمہیں اس کورونا سے بچنے کا بھی طریقہ اس وقت بتا گئے نہیں؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ جو وہ نکلے نا، پورا شہر بند کر دو، گاڑی بھی باہر نہ آئے۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے۔ آپ نے فرمایا جس جگہ کوئی طاعون یا اس قسم کی بیماری ہو، نہ کوئی وہاں جائے نہ کوئی وہاں سے نکلے۔ کیا بات ہے، یہ تو اس سے بتا دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، چاہے جسمانی ہے، چاہے کسی بیماری میں یا مالی، چاہے کوئی شیطان کی پکڑ میں ہے، اللہ دور کر دے گا۔ سب سے بہترین مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ جب اس کا بس نہ چلے پھر چپ کے بیٹھے اکیلے میں، لاڈلی عبادت ہے، صبح تہجد، اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ اس وقت اپنے اللہ سے لڑو۔ میں لڑنا کہتا ہوں کہ میرا رب ہے نا، ماں سے بھی تو بندہ لڑتا ہے نا، وہ لڑائی نہیں کرنی نا، کوئی سنا لی نہیں، لاڈ کرنا نا، جھنجھوڑنا نہیں نا۔ اما کو بچاری کو 2 سیب ہوندے ہیں، پتر 4 ہوندے ہیں، کہندی تے آدھا کٹ دوں گا، پھر بھی نہیں کھاتی۔ تو میرا رب تو اپنی شان کے مطابق چاہتا ہے، اپنے بندے کو نہیں چاہتا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے ایسے ایسے بد لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ نے ان کا آ گیا۔ جب ان کا جنازہ پڑا تو دل میں آیا، اس جنازے کو دیکھا، اس کے ایک عمل کو دیکھا تو بولا یار یہ تو لگتا ہی اللہ نے لگتا ہی یہ جنتی ہے، حالانکہ ساری زندگی برائیاں کرتا رہا۔ کسی کو مت برا جانو، مت تکبر کرو، مت کسی چیز پہ اپنی عبادت پہ تکبر کرو، مت مطمئن ہو جاؤ کہ میں فلاں ہوں، نہیں، ڈرتے رہو، عمل کر کے ڈرتے رہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے جا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔